إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی حیات طیبہ خیرات سے عبارت تھی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ایک صالح اور کامیاب معاشرے کی، کامیاب سوسائٹی کی بنیادی اور اہم پہچان یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں
خیرات اور بھلائی کے ماحول نظر آئیں گے۔ جس ماحول میں خیرات اور بھلائی نظر آئیں، ایسے ماحول میں برائیاں بہت کم، نیکیاں اور نیکیوں کا ماحول ہر طرف نظر آتا ہے، اور اسی کو کامیاب معاشرہ کہا جاتا ہے۔ کامیاب سوسائٹی اسی کو کہتے ہیں جس کے افراد خیرات کے حامل ہوں، بھلائی کے حامل ہوں، اور جس معاشرے میں بھلائی کا ماحول مٹ جائے، بھلائی کا تصور ختم ہو جائے، اس ماحول اور معاشرے کو آپ دیکھ لیجئے گا، ہر طرف فتنے فساد، ہر طرف ہنگامے، ہر طرف آزمائش، ہر طرف بے دینی کا ماحول ہمیں نظر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک کامیاب اور صالح سوسائٹی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے افراد خیرات اور نیکیوں کے حامل ہوں، اور بحیثیت مسلمان ہر ایک کو خیرات اور نیکی سے محبت ہوتی ہے، بھلائی سے فطری طور پر غیر معمولی تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں کہ ہم فطرت پر ہیں کہ یا نہیں، بھلائی کی بات کی جائے، بھلی بات کی جائے، بھلائی کا راستہ واضح کیا جائے، تو اس کی طرف لپکنا اور اسے اختیار کرنا اور اسے دل سے لگانا اور زندگی سے اس بھلائی کو قریب کر لینا اور اپنی زندگی کو اس بھلائی سے آراستہ کر لینا، تو سمجھ لیجئے گا کہ ہم فطرت پہ قائم ہیں، اور فطرت پر قائم انسان کو صرف بھلائی سے محبت ہوگی، اور جو فطرت سے ہٹا ہوا ہے اسے بھلائی سے نفرت ہوتی ہے۔ بھلائی کا ماحول ایسا بندہ پسند ہی نہیں کرے گا۔ جس ماحول میں بھلائی ہو اور اس ماحول کے افراد اگر فطرت پہ نہ ہوں، سمجھ لینا وہ افراد اس بھلائی کے باغی بن جائیں گے، اس بھلائی کے خلاف ان کی آواز ہوگی۔ اگر بھلائی کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں، بھلائی کی آواز میں آپ آواز ملانا چاہتے ہیں، تو ہمیں فطرت اور نیچر سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور نیچر پر رہنے اور فطرت پر رہنے کی بڑی علامت یہ ہے کہ ہم غیر معمولی طور پر نیکی سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ معاشرے میں بھلائی کو عام کیسے کریں؟ مختلف موضوعات پر ہم سنتے اور سناتے ہیں کہ آئے دن ماحول بگڑ رہا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، بد اخلاقی کا ماحول اور بد اخلاقی کے مناظر سوسائٹی کے بہت سارے مقامات پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیا مرد، کیا خاتون، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا صحت مند، کیا بیمار، سب دین سے دور ہوتے ہوئے، فتنوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے، اغیار کی تقلید کرتے ہوئے، رب کو ناراض کرتے ہوئے، سنتوں کو پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ صدائیں ہیں جو ہمارے اپنے منبروں سے گونج اٹھی ہیں، اور مختلف موضوعات پر لوگ علماء اس پہلو پر لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں حقیقت میں بھلائی کا ماحول پیدا کیسے ہوتا ہے، اور بھلائی عام کیسے ہوتی ہے، اور بھلائی سے لوگوں کو قریب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بھلائی سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھلائی کا غلبہ معاشرے میں ہونا چاہیے، اور اس بھلائی کو غلبہ دینے کے لیے معاشرے کا ہر فرد اپنی بساط اور طاقت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے اور لگن کرنی چاہیے۔ اسی وقت بھلائی کا غلبہ ہوگا اور خود بخود وہاں پر برائی کا خاتمہ ہوگا۔ ایک عام اصول اور فارمولہ ذہن میں رکھیے گا کہ بھلائی کو عام کرنے اور بھلائی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھلائی کی صدا ایسی لگائیے کہ خود بخود برائی کی صدا مٹ جائے۔
اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کی تبلیغ فرض ہوئی تو ببانگ دہل بآواز بلند اللہ کے نبی نے توحید کے کلمے کو، توحید کو صفا کی پہاڑی پہ بلند کیا تو خود بخود باطل آہستہ آہستہ مٹتا گیا۔ حالانکہ انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے جب اللہ کے نبی اور مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کہتے کہ اس قدر شور مچاؤ کہ حق کی آواز دب جائے، اور اللہ نے کہا کہ حق کا غلبہ اگر تم چاہتے ہو ہمیشہ حق کی صدا ہمیں لگانی ہے، بھلائی کو لے کر گفتگو کیجئے گا، خود بخود برائی کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں پر معاشرے میں دو طرح کے افراد ہیں، ایک صرف برائی کو لے کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برائی کا ماحول ہے، خاندان میں برائی کا ماحول ہے، اور گلی کوچے میں برائی کا ماحول ہے، صرف افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں اور کچھ دکھ کا اظہار کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو برائی کا ماحول کہاں سے ختم ہوگا؟ اور بعض اللہ کے بندے ہیں جو صاحب شر کو نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بھلائی پر ترغیب نہیں دلاتے ہیں، بھلائی کو بھلائی بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جب اس کا ذہن خالی ہوتا ہے، آپ نے ایک برائی سے نکالا، ایک اور برائی کے دلدل میں پھنس گیا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صرف برائی سے روکنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری نہیں، برائی سے روک کر اسے بھلائی کی طرف لے آنا اور بھلائی کے راستے پہ اسے لگانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں جب آپ نے اس کے دماغ سے برائی کو مٹا دیا اب اس کا دماغ بالکل خالی ہو گیا۔ اگر آپ نے وہاں پر نیکی کی بیج نہ بوئی تو اس کا نقصان یہ ہوگا ایک اور صاحب شر آئے گا جو پہلے جس برائی میں مبتلا تھا اس سے بڑی برائی میں اس کو مبتلا کر دے گا۔ اور یہی ہو رہا ہے آج، نوجوانوں کو ایک برائی سے ہم نکال رہے ہیں، دوسری برائی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ایک فتنے سے ہم نکال رہے ہیں، دوسرے فتنے میں نوجوان قوم اور نوجوان نسل یہ مبتلا ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اس نوجوان نسل کو یا مسلم قوم کو اگر ہم برائی کے دلدل سے اگر نکالنا چاہتے ہیں تو بھلائی کی صدا کو ہمیشہ جو ہے عام کرنے کی اور بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، لوگوں کو بدعات سے دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ سنت کی اس قدر تعلیم دی جائے اور سنت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے کہ خود بخود بدعات زمین میں دفن ہو کر رہ جائے۔ معاف کیجئے گا دوستو، آج ہماری اپنی آواز میں وہ لچک نہیں ہے، آج ہمارے عمل میں وہ لچک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج بدعات پنپ رہے ہیں۔ آج سنتیں جیسے مہجورہ تھیں، جیسے سنتوں کو لوگوں نے چھوڑ دیا ایک مدت قبل، آج بھی وہی حال ہے لوگوں کا۔ تو لہٰذا ان سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور لوگوں کی زندگی سے ان سنتوں کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی لچک اور ایسی کشش پیدا کریں کہ خود بخود لوگ سنت کے قریب ہو جائیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، لچک اور تاثیر، کشش اللہ نے بھلائی میں رکھی ہے، سنت میں رکھی ہے، حق میں اللہ نے رکھی ہے، خیرات میں اللہ نے وہ لچک اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن ماحول کچھ ایسا ہم نے بنا دیا، آج بھلائی کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں، ان صداؤں میں کوئی لچک نظر نہیں آ رہی ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کہ مصداق آج ہماری صداؤں میں وہ تاثیر نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے قول اور ہمارے فعل میں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا دوستو،
قول و فعل میں جہاں تضاد اور ٹکراؤ نظر آئے گا، اللہ کی قسم وہاں خیرات جنم نہیں لیں گے، وہاں بھلائی کا ماحول ہرگز قائم نہیں ہوگا۔ بھلائی کا ماحول اسی وقت قائم ہوگا اور برائی کا خاتمہ اسی وقت ہوگا، سنتیں اسی وقت زندہ ہوں گی اور بدعات اسی وقت مدفون ہوں گی جب ہم اپنے قول و فعل میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ ہمارے قول اور فعل میں، ہماری بات اور ہمارے عمل میں، طرز زندگی میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کو آگاہ ضرور کریں، یہ بدعت ہے، لیکن سنت کی تعلیم تو ہمیں دینی ہے، سنت کی تعلیم ہمیں دینی ہے۔ عملی زندگی سے سنت کے نمونے پیش کیجئے گا، ضرور لوگ سنت کے قریب ہوں گے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ بدعات کے مظاہر، بدعات کے نمونے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور بچپن سے ایک بچہ جب بدعات کے مظاہر دیکھتا ہے، یہ بدعت گویا کہ بچپن ہی سے اس کو گھول کر لوگ پلا دیتے ہیں، اور بڑا ہو کر وہ سنت کا شیدائی بننے کے بجائے بدعتی نظر آتا ہے۔ سنت سے کوئی محبت نہیں، بدعت سے لگاؤ نظر آتا ہے، کیونکہ بچپن سے اس بچے کے ذہن میں ہم نے سنت کو گھول گھول کر پلانے کی کوشش نہ کی۔ یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے دوستو۔ ماحول اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہمیشہ بھلائی کی صدا لگائیں۔ میرے اور آپ کی کمزوری کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ معاف کرے، ہم نے برائی دیکھی، برائی کو مٹانے کی کوشش کی، اور اس کی جگہ نیکی کی بیج بونے کی ہم کوشش کرتے 1 سے 2 مرتبہ بس، اور تیسری مرتبہ بھی اگر ہم نے اسی برائی کو دیکھا اور بھلائی کو ترک اور نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی نظر انداز کر لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ اگر ہم ہمت ہار جائیں تو بھلائی کا ماحول کیسے پیدا ہوگا بتائیے آپ؟ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے سمجھ دی، قوت فیصلہ عطا کیا، خیر و شر کی تمیز اللہ نے عطا کی، مساجد سے اللہ نے ہمیں جوڑ رکھا، جمعہ کے خطبوں میں حاضری پہلے ہو جاتی ہے اور دینی پروگرام میں ہماری شرکت ہوتی ہے، خیر کی قدر کرتے ہیں، اہل خیر حضرات کو قدر کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں، کتاب و سنت سے جڑنے کا ایک تڑپ، ایک جذبہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم پست ہمت ہو جائیں، واللہ ماحول سے پوری طرح سے بھلائی کا تصور ہی مٹ جائے گا۔ ہمیں ہمت کرنی ہے، اور کبھی بھی یاد رکھیے گا صاحب خیر یہ پست ہمت نہ ہو جائے، مقابلہ کرتے رہیں دوستو، ایک وقت ضرور آئے گا آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی صدا بلند کی تو آپ جانتے ہیں آپ کے خلاف کیسی کیسی سازشیں، کیسی کیسی ریشہ دوانیاں آپ کے خلاف، اللہ کی پناہ ابو طالب سے شکایت کی، بعد میں ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر دھمکی دینے لگی، اللہ کے نبی پر جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے، اللہ کے نبی کو شاعر کہا، کاہن کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، کاذب کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز بتانے کے لیے انسانی طاقتوں سے ماورا چیزوں کا آپ سے مطالبہ کیا، لالچ کا سہارا دیا، آپ کو بدنام کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، آپ کی آواز کو دبانے کی انہوں نے سازش کی، لیکن اللہ کے نبی اس بھلائی اور حق کے ماحول کو قائم رکھنے میں آپ کے اندر جو استقامت تھی، واللہ اسی استقامت کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلد مایوس ہو جانا، بہت جلد ماحول سے بزن ہو جانا، یہ صاحب خیر کی پہچان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کیا پتا، میں نے محنت کی، گھر والوں کو سدھارنے کی میں نے محنت کی، اور میرے گھر والے کبھی سدھریں گے نہیں۔ یاد رکھنا دوستو، یہ الفاظ ایسے ہیں جو گھر والوں کو اور زیادہ برائی کے دلدل میں لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، باہمت رہیے اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیے، اور بار بار اللہ سے توفیق کا مطالبہ بھی کیجئے، اللہ سے ان کے حق میں دعائیں بھی کیجئے گا، کیا پتا کہ آپ کی دعا آپ کے گھر والوں کے حق میں قبول ہو جائے، خاندان والوں کے حق میں قبول ہو جائے، محلے والوں کے حق میں قبول ہو جائے، اور پورا محلہ بھلائی سے قریب ہو جائے، اور بھلائی کا ماحول ہمارے اپنی سوسائٹی میں قائم ہو جائے۔ تو کبھی مایوس اور پست ہمت ہمیں نہیں ہونا چاہیے دوستو، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا
بھلائی کا ماحول ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنی ہے دوستو۔ مثلاً گھر کا ایک فرد آپ دیکھتے ہیں کہ بے نمازی ہے، آپ نمازی ہیں الحمدللہ، مثال سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے آپ اپنی ادا سے اسے متاثر کرنا ہے، آپ اپنے لب و لہجے سے اسے متاثر کرنا ہے، آپ اس سے گفتگو کرتے ہوئے لگے کہ آپ نمازی ہیں، آپ اس سے معاملہ کرتے ہوئے لگے کہ آپ نمازی ہیں، آپ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات کو انجام دیتے ہوئے لگے کہ آپ نمازی ہیں۔ ایسا معاملہ نہ کریں وہ کہے کہ آپ سے تو بے نمازی بہتر ہے، آپ سے تو وہ بندہ بہتر ہے جو مسجد میں کبھی اس کی حاضری نہیں ہوتی، اس کا لب و لہجہ تو بہتر ہے، اور آپ کے لب و لہجے سے اس کا لب و لہجہ بہتر ہے۔ آج کچھ معاملہ ایسا ہی ہے دوستو، ہم چاہتے ہیں، جذبہ تو ہے ہمارے پاس، چلو لوگوں کو نمازی بنائیں، دیندار بنائیں، صالح بنائیں، با اخلاق بنائیں، کردار کا حامل بنائیں، بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن جو راہ آپ نے اختیار کی نا، یہ راہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی کی سوچ آپ کی، لیکن جس راہ کو آپ نے اختیار کیا اس راہ پہ چل کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بھلائی کا ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، سامنے والے سے اگر برائی کا آپ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ایسی راہ اختیار کیجئے گا جسے ہم راہ خیر کہتے ہیں، جسے ہم راہ صبر کہتے ہیں، جسے ہم راہ وفا کہتے ہیں، جسے ہم راہ تڑپ کہتے ہیں، جسے ہم راہ ہمدردی کہتے ہیں، جسے ہم راہ آخرت کہتے ہیں۔ ایسی راہ اختیار کیجئے گا، اس راہ پہ چل کے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یاد رکھنا کبھی نیکی اور برائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پاس یہ اصول ہے، نیکی اور برائی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو مطلب یہ ہے کہ صاحب خیر اور صاحب شر یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب خیر اور صاحب شر یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، سامنے اگر صاحب شر برائی سے آپ کا مقابلہ کرے، آپ صاحب خیر ہیں نا، آپ بھلائی سے اس کا مقابلہ کیجیے، ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اور اس کے درمیان میں جو دوری اور دشمنی ہے، آپ کے اور اس کے درمیان میں جو فاصلے ہیں، یہ فاصلے مٹ جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، یہ دشمنی ختم ہو جائے گی، آپ اور وہ دونوں جگری دوست بن جائیں گے۔ اور یہ دوستی دین کی بنیاد پر، یہ دوستی اللہیت پر، یہ دوستی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو اسی لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ برائی کا ماحول ختم کرنے کے لیے اس ماحول کا مقابلہ برائی سے مت کیجیے گا، سختی سے مت کیجیے گا۔ فتح مکہ کا موقع آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک مکہ جس کے افراد کی ظلم و زیادتی مسلمان سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن سن 8 ہجری میں وہ دن بھی مسلمانوں نے دیکھا، صبر کیا، برداشت کیا، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہمیشہ بھلائی سے جڑے رہے۔ ایک ایسا دن آیا، اس دن حق کو غلبہ نصیب ہوا۔ جب حق کو غلبہ نصیب ہوا، یہ اصحاب حق، یہ حق کے جو پرستار تھے، یہ حق کے جو طلبگار تھے، یہ صحابہ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور مکے کے ماحول سے بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ نے وفاداری، وفا شعاری، صبر اور عفو درگزر سے اہل مکہ کا مقابلہ کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے کیا صدا لگائی؟ عفو درگزر کی صدا لگائی۔ لوگوں کے دلوں سے بت پرستی وہاں ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ دیکھیں دوستو، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو چن چن کر بدلہ لے سکتے تھے نا۔ ایسے احباب تھے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو قدم قدم پر مکی زندگی میں انہوں نے تکلیفیں دی، ایسی اذیتیں اور ایسی تکلیفیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
انسانیت کی ساری حدیں ان دشمنان اسلام نے پار کر دی. موقع تھا بدلہ لینے کا، لیکن بھلائی کا ماحول قائم کرنا ہے، توحید سے لوگوں کو قریب کرنا ہے، توحید کی صدا کو ہمیشہ بلند رکھنا ہے. تو اللہ کے نبی نے صرف عفو درگزر سے مقابلہ کیا. اللہ اکبر. دلوں سے نفرتیں ختم ہو گئیں، دلوں سے بت پرستی ختم ہو گئی، اور لوگ نیکی سے قریب ہو گئے، اسلام کے شیدائی بن گئے. اور یہی کردار میرے اور آپ کا ہونا چاہیے دوستو، اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں. کتنے ایسے مواقع آتے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے، معاف کیجئے گا، کہ ہماری اپنی کمزوری، لاپرواہی، بد اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ ہم کبھی بھلائی کا ماحول کریٹ اور قائم ہی نہیں کر پاتے ہم، بلکہ آئے دن فاصلے ہمارے بڑھتے جاتے. اللہ کی پناہ ہمارا حال کیسا ہے اور ہمارا کردار کیسا ہے. جو فاصلہ 1 مہینہ پہلے تھا، وہ جو دوری 1 مہینہ پہلے تھی رشتوں میں، اپنوں میں، 1 مہینے کے بعد دیکھیے گا ہمارا کتنا کردار سوئے کردار ہے. وہ فاصلہ اور بڑھتے جاتا ہے، وہ دوریاں اور بڑھتی جاتی ہیں. اسی لیے دوستو، بھلائی کا ماحول قائم کرنے کے لیے صاحب شر سے اچھا جو ہے برتاؤ کیجئے گا. اپنا درد، اپنی تڑپ اور اپنا جذبہ اس کے سامنے رکھیے گا. اس کے بعد دیکھیے وہ ضرور برائی سے توبہ کرے گا، اور نیکی کا ماحول ضرور آپ اپنے گھر میں قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے. اور اسی طرح دوستو، بھلائی کو عام کرنے کے لیے اہل خیر سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے. جہاں بھلائی سے ہماری محبت ہوتی ہے، جب نیک افراد ماحول میں نظر آتے ہیں تو بہت سے نوجوانوں کا حال ایسا ہے کہ نیک لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنا دامن چھڑاتے ہیں، نیک لوگوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایسی مجلسوں کے حوالے کرتے ہیں جن مجلسوں میں رہ کر آپ کی سوچ بگڑتی ہے، جن مجلسوں میں رہ کر آپ کی جوانی بے داغ نہیں ہوگی، آپ کی جوانی داغدار ہوگی. ایسی مجلسوں میں آپ اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، اور ایسی مجلسوں کے حوالے آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو جن مجلسوں میں رہ کر آپ فرائض سے مغفل ہوتے ہیں، واجبات سے لاپرواہ ہوتے ہیں، ماں باپ کے بڑے نافرمان ہوتے ہیں، بڑوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بڑا ہی برا ہوتا ہے. ایسے ماحول اور ایسی مجلس میں اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کیجئے گا جس مجلس میں خیر ہو، جس مجلس میں اہل خیر ہوں. اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کیجئے گا، تبھی دوستوں بھلائی قائم ہوگی. ورنہ ایسا ماحول ہے دوستوں کا، معاف کیجئے گا، ایک دوست کے اندر بھی ہمت نہیں ہوتی بھلائی کی طرف موڑنے اس کے ذہن کو، اور برائی سے نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. 10 افراد بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایسا تو نہیں وہ 10 افراد بھی بگڑے ہوئے ہوں، ان میں سے 1-2 ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ جذبہ ہوتا ہے، ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ کی نافرمانی پر وہ گفتگو ہو رہی ہے، جانتے ہیں پھر بھی ہمت نہیں کر پاتے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یہ تو بنی اسرائیل کی پہچان ہے. اللہ نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو. ایک دوسرے کو برائی میں ملوث دیکھتے، ایک دوسرے کو برائی میں دیکھنے کے باوجود روکا نہیں کرتے تھے، اور برائی سے روکنے کی کبھی انہوں نے کوشش نہ کی. دوستو اللہ نے کہا یہ بہت ہی برا کام ہے جسے وہ لوگ کیا کرتے تھے. اپنے ماحول میں نیکی کو لانے کی کوشش کیجیے، اہل خیر سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے گا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں نیک نہیں ہوں. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن میں نیک نہیں ہوں. شاید ان نیک لوگوں سے قریب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے نیکی کی توفیق دے دے. تو اسی لیے دوستو بھلائی کا ماحول قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنے کی کوشش کریں، ہمیشہ بھلائی کی صدا کو غالب رکھیں، اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے سنت کو عام کرنے کی کوشش کریں، حق کی حقانیت کو لوگوں تک واضح کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ حق کی صدا ہمیشہ بلند رکھیں تو باطل کا بطلان خود بخود مٹی میں مل جائے گا اور ہر طرف بھلائی کا ماحول قائم ہوگا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی سے اور اہل خیر سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، برائی سے نفرت کرتے ہوئے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے ہوئے آس پاس کے ماحول کو بھی برائی سے بچانے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں نیکی کے حوالے سے ایک محبت پیدا کر دے، ایک لگن پیدا کر دے، ہم نیکی کو اپنانے والے بن جائیں اور برائی سے نفرت کرنے والے بن جائیں اور برائی کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک نیک اور صالح سوسائٹی کو قائم کرنے والے افراد میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جو بھلائی کو اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں قائم اور آباد رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو آباد رکھے، اللہ ایسوں کے جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر اتنا ایمان اور اتنا حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم بھلائی کو اپنانے والے اور اللہ کی خاطر برائی سے بچنے والے اور برائی سے توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے، امن کے، خیر کے اور بھلائی کے فیصلے اللہ میرے اور آپ کے حق میں فرمائے، اور جہاں کہیں امت مسلمہ کراہ رہی ہے، پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ظالموں کی مکاری کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مساجد، مدارس، علماء، اہل علم، نوجوان، بزرگ حضرات، خواتین سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے، ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ مساجدنا ومدارسنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عباد الله رحمني ورحمكم الله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون